صرف ایک لفظ ٹیک سے بہت سارے انگلش کے جملے بنانا سیکھیں اور ابھی سے انگلش بولنا شروع کر دیں۔ ٹیک اٹ ایزی، پریشان مت ہو۔ ٹیک یور ٹائم، آرام سے وقت لیں۔ مطلب یہ ہے کہ آرام سے کریں، جلدی کی ضرورت نہیں، اپنا وقت لیں، کوئی جلدی نہیں۔ ٹیک یور ٹائم۔ آئی کانٹ ٹیک اٹ اینی مور، میں اب یہ مزید برداشت نہیں کر سکتا یا میں اب یہ مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ آئی کانٹ ٹیک اٹ اینی مور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ ہم آپ کو سکھاتے ہیں انگلش بہت ہی آسان طریقے سے۔ آپ سمجھتے ہیں انگلش بولنا مشکل ہے؟ بالکل نہیں، انگلش بولنا بہت آسان ہے، مشکل ہم نے اسے خود بنا دیا ہے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ نے پوری دھیان سے دیکھی تو انگلش بولنا تو آپ شروع کر ہی دیں گے۔ صرف ایک لفظ ٹیک سے انگلش کے اتنے زیادہ جملے بنتے ہیں، اور وہ بھی ڈیلی روٹین لائف میں استعمال ہونے والے کہ آپ حیران ہی رہ جائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز بغیر کسی پریشانی کے آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملی میں، اپنے آس پاس اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ چلیے آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹیک کا مطلب کیا ہے۔ ٹیک کا اردو مطلب ہے لینا۔ اب ہم دیکھیں گے وہ چھوٹے چھوٹے سینٹینسز جو ہم اپنی ڈیلی روٹین لائف میں ٹیک کو یوز کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں انگلش میں، لوگوں کو مختلف کام کہنے کے لیے۔ ڈیلی یوز کمانڈز وتھ ٹیک۔ ٹیک آ سیٹ، بیٹھ جائیں۔ ٹیک آ سیٹ، ٹیک آ سیٹ۔ ٹیک یور ٹائم، آرام سے وقت لیں۔ کوئی بندہ اگر کوئی کام کر رہا ہے اور ہم اسے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آرام سے کرو، جلدی کی ضرورت نہیں ہے، اپنا وقت لو، کوئی جلدی نہیں ہے، تو ہم انگلش میں کہیں گے ٹیک یور ٹائم، ٹیک یور ٹائم۔ ٹیک دس، یہ لے لو۔ کوئی چیز کسی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں ٹیک دس، ٹیک دس۔ ٹیک اٹ اوے، اسے لے جاؤ۔ ٹیک اٹ اوے، ٹیک اٹ اوے۔ ٹیک اٹ ایزی، پریشان نہ ہوں۔ اگر کسی کو آپ نے یہ کہنا ہو کہ ٹینشن نہ لیں، سکون سے رہیں، پریشان نہ ہوں، تو آپ کہیں گے ٹیک اٹ ایزی، ٹیک اٹ ایزی۔ ٹیک اے بریک، وقفہ لے لو۔ اگر سب لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ انہیں بریک دینا چاہتے ہیں، کام کے دوران وقفہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں گے ٹیک اے بریک، ٹیک اے بریک۔ ٹیک اے لک، ایک نظر دیکھو۔ ٹیک اے لک، ٹیک اے لک۔ ٹیک کیئر، خیال رکھو۔ ٹیک کیئر، ٹیک کیئر۔ ٹیک نوٹس، نوٹس لے لو۔ ٹیک نوٹس، ٹیک نوٹس۔ ٹیک اے فوٹو، تصویر لے لو۔ ٹیک اے فوٹو، ٹیک اے فوٹو۔ ٹیک اے ڈیپ بریتھ، گہرا سانس لو۔ ٹیک اے ڈیپ بریتھ، ٹیک اے ڈیپ بریتھ۔ ٹیک یور ٹرن، اپنی باری لو۔ ٹیک یور ٹرن، ٹیک یور ٹرن۔ ٹیک دا بک، کتاب لے لو۔ ٹیک دا بک، ٹیک دا بک۔ ٹیک دا کیز، چابیاں لے لو۔ ٹیک دا کیز، ٹیک دا کیز۔ ٹیک سم ریسٹ، کچھ آرام کر لو۔ ٹیک سم ریسٹ، ٹیک سم ریسٹ۔ ٹیک اٹ سیریسلی، اسے سنجیدگی سے لو۔ کوئی کام ہے، کوئی بات ہے جس کے بارے میں آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ اسے سیریسلی لو، اسے سنجیدگی سے لو، تو آپ کہیں گے ٹیک اٹ سیریسلی، ٹیک اٹ سیریسلی۔ ٹیک یور میڈیسن، اپنی دوا لے لو۔ ٹیک یور میڈیسن، ٹیک یور میڈیسن۔ ٹیک دا بس، بس لے لو۔ مطلب یہ ہے کہ بس سے جاؤ۔ ٹیک دا بس، ٹیک دا بس۔ ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ، پہلا قدم اٹھاؤ۔ یہ سنٹینس تب بولا جاتا ہے جب ہم کسی کو ہمت دینا چاہتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلا قدم اٹھاؤ، یعنی کام سٹارٹ تو کرو۔ ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ، ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ۔ ٹیک یور بیگ، اپنا بیگ لے لو۔ ٹیک یور بیگ، ٹیک یور بیگ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈیلی یوز ڈونٹ سینٹینسز ود ٹیک، یعنی ٹیک کو یوز کرتے ہوئے اب ہم انگلش کے ایسے سینٹینسز بنائیں گے جو ہم ڈیلی روٹین لائف میں یوز کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو کسی بھی بات سے منع کرنے کے لیے۔
اگر ہم نے کسی کو یہ کہنا ہے زیادہ دیر مت لگاؤ تو ہم انگلش میں کہیں گے ڈونٹ ٹیک ٹو لانگ. ڈونٹ ٹیک ٹو لانگ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کئی باتوں کو بہت سیریسلی لے جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، دل پر لے لیتے ہیں. تو اگر ہم نے کسی بات کے حوالے سے کسی کو یہ کہنا ہو کہ اسے سیریسلی مت لو، اسے سنجیدگی سے مت لو، تو ہم انگلش میں کہیں گے ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. میرا پین مت لو. ڈونٹ ٹیک مائی پین. ڈونٹ ٹیک مائی پین. پین کے علاوہ ہم کسی بھی چیز کے حوالے سے یہ بات کر سکتے ہیں. ڈونٹ ٹیک مائی بیگ. ڈونٹ ٹیک مائی فون. ڈونٹ ٹیک مائی بک وغیرہ وغیرہ. ٹینشن مت لو. ڈونٹ ٹیک ٹینشن. ڈونٹ ٹیک ٹینشن. کئی کام ایسے ہوتے ہیں جن میں خطرہ ہوتا ہے، رسک ہوتا ہے. تو اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے خطرہ مت لو تو آپ انگلش میں کہیں گے ڈونٹ ٹیک اے رسک. ڈونٹ ٹیک اے رسک. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات عمومی طور پر ہو رہی ہوتی ہے، ایک جنرل عام بات ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس بات کو اپنی ذات پر لے لیتے ہیں. تو اگر آپ کے دوستوں میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کسی بات کو پرسنلی لے لے، اپنی ذات پر لے لے اور یہ سوچے کہ یہ بات میرے حوالے سے کی گئی ہے اور آپ اسے یہ کہنا چاہتے ہوں اسے ذاتی طور پر مت لو، اسے پرسنلی مت لو، تو آپ انگلش میں کہیں گے ڈونٹ ٹیک دس پرسنلی. ڈونٹ ٹیک دس پرسنلی. اگر آپ اپنی کسی بات کے حوالے سے یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اسے غلط نہ سمجھو، میری بات کا غلط مطلب مت لینا، تو آپ انگلش میں کہیں گے ڈونٹ ٹیک دا رانگ وے. ڈونٹ ٹیک دا رانگ وے. زیادہ وقت مت لو. ڈونٹ ٹیک ٹو مچ ٹائم. ڈونٹ ٹیک ٹو مچ ٹائم. ضرورت سے زیادہ کھانا مت لو. ایکسٹرا کھانا مت لو. ڈونٹ ٹیک ایکسٹرا فوڈ. ڈونٹ ٹیک ایکسٹرا فوڈ. کوئی پریشانی مت لو. ڈونٹ ٹیک اینی اسٹریس. ڈونٹ ٹیک اینی اسٹریس. شارٹ کٹ مت اپناؤ. ڈونٹ ٹیک شارٹ کٹس. ڈونٹ ٹیک شارٹ کٹس. اپنا فون وہاں مت لے جاؤ. ڈونٹ ٹیک یور فون دیئر. ڈونٹ ٹیک یور فون دیئر. ہماری زندگی میں کئی چانسز ایسے آتے ہیں، کئی مواقع ایسے آتے ہیں جو لائف چینجنگ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو لائٹلی لیتے ہیں، ہلکا لے لیتے ہیں، ان پر توجہ نہیں دیتے. تو ایسے ہی کسی موقع کے حوالے سے اگر آپ کسی کو یہ کہنا چاہتے ہوں اس موقع کو ہلکا مت لو، تو آپ انگلش میں کہیں گے ڈونٹ ٹیک دس چانس لائٹلی. ڈونٹ ٹیک دس چانس لائٹلی. کوسچنز اینڈ آنسرز ود ٹیک. ٹیک کو یوز کرتے ہوئے آپ کیا کوسچنز کر سکتے ہیں انگلش میں، اور اگر آپ سے کوئی انگلش میں کوسچن کرتا ہے تو پھر آپ اس کا آنسر کیسے کریں گے. اگر آپ نے کسی سے یہ پوچھنا ہے کیا میں آپ کا فون لے سکتا ہوں یا کیا میں آپ کا فون لے سکتی ہوں، تو آپ انگلش میں کہیں گے کین آئی ٹیک یور فون. کین آئی ٹیک یور فون. یہی کوسچن آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے. آپ جواب دیں گے شیور. ضرور. شیور. اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کیا تم نے دوپہر کا کھانا کھایا، تو آپ انگلش میں پوچھیں گے ڈڈ یو ٹیک لنچ. ڈڈ یو ٹیک لنچ. یہی بات آپ رات کے کھانے کے حوالے سے بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈڈ یو ٹیک ڈنر. اس سوال کا جواب ہوگا انگلش میں یس آئی ڈڈ. ہاں میں نے کھایا. یس آئی ڈڈ. میرا پین کس نے لیا. ہو ٹک مائی پین. ہو ٹک مائی پین. یہ کوسچن آپ کسی بھی چیز کے حوالے سے کر سکتے ہیں. ہو ٹک مائی بک. کس نے میری کتاب لی. ہو ٹک مائی بیگ. کس نے میرا بیگ لیا. ہو ٹک مائی موبائل. کس نے میرا موبائل لیا، وغیرہ وغیرہ. اسی کوسچن کا اگر آپ نے آنسر کرنا ہو تو آپ انگلش میں کہیں گے آئی ٹوک اٹ. میں نے اسے لے لیا. آئی ٹوک اٹ. اب اگلا کوسچن بنتا ہے تم نے یہ کیوں لیا. وائی ڈڈ یو ٹیک اٹ. وائی ڈڈ یو ٹیک اٹ. آنسر ہوگا مجھے اس کی ضرورت تھی. آئی نیڈڈ اٹ. آئی نیڈڈ اٹ. کیا آپ مجھے وہاں لے جا سکتے ہیں. کین یو ٹیک می دیئر. کین یو ٹیک می دیئر. آنسر ہوگا ہاں لے جا سکتا ہوں. یس آئی کین. یس آئی کین. کیا آپ چائے لیں گے. ول یو ٹیک ٹی. ول یو ٹیک ٹی. آنسر ہوگا جی ہاں میں لوں گا. یس آئی ول. یس آئی ول. ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن. اگر آپ کو کسی کی مدد چاہیے تو آپ اس طریقے سے پوچھ سکتے ہیں کیا میں آپ کی مدد لے سکتا ہوں یا
کیا میں آپ کی مدد لے سکتی ہوں؟ انگلش میں آپ کہیں گے کین آئی ٹیک یور ہیلپ، کین آئی ٹیک یور ہیلپ۔ یہی کویسچن اگر آپ سے کوئی کرتا ہے، آپ سے کوئی مدد مانگتا ہے اور آپ اسے یہ کہنا چاہتے ہیں جی ہاں ضرور، تو آپ انگلش میں کہیں گے یس آف کورس، یس آف کورس۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں یا کیا میں بیٹھ سکتی ہوں؟ کین آئی ٹیک اے سیٹ، کین آئی ٹیک اے سیٹ۔ اس سوال کے جواب میں کہا جائے گا جی ہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں یا آپ بیٹھ سکتی ہیں، یس یو کین، یس یو کین۔ سمپل ڈیلی سینٹینسز ود ٹیک، ٹیک کو یوز کرتے ہوئے انگلش کے چھوٹے چھوٹے سادہ آسان جملے جو ہم ڈیلی روٹین لائف میں ایزیلی یوز کر سکتے ہیں۔ ٹیک کے سامنے جب کیئر کا اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے ٹیک کیئر، اس کا مطلب ہے خیال رکھنا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، اپنا خیال رکھو، ٹیک کیئر آف یور سیلف، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ ٹیک کے سامنے جب بیک کا اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے ٹیک بیک، اس کا مطلب ہے واپس لینا۔ پلیز ٹیک دس بیک، پلیز یہ واپس لے لو، پلیز ٹیک دس بیک، پلیز ٹیک دس بیک۔ ٹیک آؤٹ کا مطلب ہے باہر نکالنا۔ ٹیک آؤٹ یور فون، اپنا فون نکالو، ٹیک آؤٹ یور فون، ٹیک آؤٹ یور فون۔ ٹیک اوے کا مطلب ہے لے جانا۔ پلیز ٹیک دس اوے، پلیز اسے لے جائیں، پلیز ٹیک دس اوے، پلیز ٹیک دس اوے۔ ٹیک فار کا مطلب ہے سمجھ لینا۔ ڈونٹ ٹیک می فار اے فول، مجھے بے وقوف مت سمجھو، ڈونٹ ٹیک می فار اے فول، ڈونٹ ٹیک می فار اے فول۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ ان ویڈیوز کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی رائے ہے یا آپ کوئی تجاویز دینا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم آپ کی تجاویز کا ہمیشہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، فی امان اللہ۔